بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا احدکم فلیجب فإن كان صائما فلیصل وإن كان مفطرا فلیطعم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اور جو طریقہ لے کر آئے ہیں وہ طریقہ ایسا ہے کہ اس طریقے میں اور اس شریعت میں اور اس دین اسلام میں اللہ نے ہمیں کسی بھی معاملے میں آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ جس طریقے سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، شادی، بیاہ، نکاح، معاملات، اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں کھانے پینے میں بھی آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لے کر آئے ہیں، آپ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہے، کیونکہ اسلامی اعتبار سے اور اسلامی طریقے کے اعتبار سے اور اسلامی نظریے سے اگر دیکھا جائے تو کھانا اور پینا جس طریقے سے چاہیے وہ ایک الگ انداز رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کی دعوت کی جائے، کوئی کسی کی دعوت کرے تو اسے چاہیے کہ اسے قبول کر لے، اور اگر روزے دار ہے تو پھر اس کے لیے دعا کرے، اور اگر روزے دار نہیں ہے تو پھر کھانا کھا لے۔ اب بات یہ ہے کہ کھانے میں بہت ساری چیزیں اس وقت میں رائج ہو چکی ہیں، اور کھانے کے طریقے بھی بہت زیادہ اس وقت میں کھانے کے اندر جو طریقے رائج ہوتے جا رہے ہیں، اور کھانے کے اندر کھانے کی جو توہین کی جا رہی ہے، اور کھانے کے اندر جو سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کے تعلق سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ بات کہی جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، دعوت جو ہے، دعوت کا قبول کرنا یہ ایک سنت ہے اور باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جب کوئی شخص دعوت کرتا تو آپ اس کی دعوت کو قبول فرما لیا کرتے تھے، لیکن ایک دعوت ہوتی ہے اعلیٰ طریقے سے، ایک ادنیٰ طریقے سے، ایک متوسط طریقے سے۔ دیکھیے، کوئی شخص ایسا ہے جو آپ کے گھر تک نہیں آ سکتا، آپ کے پاس تک نہیں آ سکتا، یا اس کے پاس میں وقت نہیں ہے، یا کوئی اور کام ایسا لگ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتا، اور آپ کو کھانا کھلانا ہے، دعوت کرنی ہے، تو دعوت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسے کچھ ہدیہ کر دیا جائے۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے دعوت کا کہ کھانا بنا کر اس کے گھر بھیج دیا جائے اگر کہیں قریب میں ہے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دعوت کر دی جائے اور اپنے گھر پر بلایا جائے اور اس کو اپنے گھر بلا کر کھانا کھلایا جائے۔ دیکھیے، جس طریقے سے ہمارے ہاں بیاہ شادیوں کے اندر خاص طور سے ہو رہا ہے کہ دعوت کی جاتی ہے اور اس کے لیے بڑے خط اور بڑے کارڈ چھپوائے جاتے ہیں، بڑے قیمتی کارڈ چھپوائے جاتے ہیں، اور اس کے اندر لکھا جاتا ہے، اس کے شروع میں النکاح من سنتی، حضور کا فرمان لکھا جاتا ہے، پیغام مسرت لکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ دیکھیے، اس کی بے حرمتی اتنی ہوتی ہے
کہ اس کے اندر محمد بھی لکھا ہوا ہے، احمد بھی لکھا ہوا ہے، اور بھی بہت سارے الفاظ ایسے لکھے ہوئے ہیں جن کی بے حرمتی مناسب نہیں ہے، اور ان کو وقتی طور سے پڑھا ورنہ تو پھر اسی طریقے سے کہیں پر بھی ڈال دیا۔ دیکھیے اتنا اہتمام کیا جاتا ہے دعوت کے لیے، تو ایک تو یہ ہے کہ ایک بڑے اہتمام کے ساتھ میں بلایا جا رہا ہے، چلیے، لیکن بلانے کے بعد میں پھر کھانے کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور بلانے کے بعد میں سنت کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے اگر ہم ولیمہ بھی کرتے ہیں اور اس کے میں لکھواتے ہیں ولیمہ مسنونہ، تو یہ مسنونہ بھی لکھوایا اور ولیمہ بھی لکھوایا، اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات ہے کہ ولیمہ ہے اور ولیمے کی دعوت ہے اور یہ ثواب کا کام ہے، سنت ہے، لیکن سنت کے طریقے سے نہیں ہو رہا ہے، اس کے اندر ننگا ناچ ہو رہا ہے۔ ہماری جوان بیٹیاں اور جوان ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری خواتین، ہماری مستورات وہاں پر بہترین فیشن کر کے اور بہترین زیب و زینت اختیار کر کے میرج ہالوں کے اندر اور ایسی جگہوں پر جا رہی ہیں جہاں پر ننگا ناچ ہو رہا ہے، جہاں پر نگاہ نہ پڑتے ہوئے بھی نگاہ پڑتی ہے۔ دیکھیے پہلے تو یہ کہ ولیمہ مسنونہ ہو رہا ہے، لیکن ولیمہ مسنونہ کے نام پر یہ دیکھیے کتنا بگاڑ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں والا کھڑے ہو کر کھانا کھلایا جا رہا ہے، اور جانوروں کے طریقے سے کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں، اور کسی نے پتہ نہیں ہاتھ دھوئے نہیں دھوئے، بہت سے لوگ تو بغیر ہاتھ دھوئے بغیر بسم اللہ کیے اسی طریقے سے کھانے کے اندر ملوث اور شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کچھ لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے رسول اللہ، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن شکم سیر نہیں ہوتے ہیں، پیٹ ہمارا نہیں بھرتا ہے، ہم سیراب نہیں ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کھانا تو کھاتے ہو لیکن الگ الگ کھاتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم جو ہے کھانا الگ کھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کھانا ایک ساتھ کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، ایک جگہ بیٹھ کر کھاؤ، آپ کے کھانے میں برکت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کا طریقہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کا طریقہ جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ زمین پر دسترخوان بچھا کر جب کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ دیکھیے، لیکن جس طریقے سے آج کھانے کی بے حرمتی ہو رہی ہے، نہ کسی کو بسم اللہ کا پتہ، نہ دعا کا پتہ، نہ شکر کا پتہ، نہ ذکر کا پتہ، نہ کھانے کے بعد میں دعا کا پتہ، بھئی اسی طریقے سے آئے اور بہت سے لوگوں نے ہاتھ دھوئے، بہت سے نے نہیں دھوئے اور اپنا چلتے پھرتے کھانا کھائے، جس طریقے سے جانور کھانا کھاتے ہیں۔ دیکھیے بہت سے ہمارے جو دنیا دار لوگ ہیں وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے نیچے بیٹھ کر کھانا کھانا، دسترخوان بچھا کر بیٹھ کر کھانا سنت ہی تو ہے۔ دیکھیے آج ہم جن باتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں اور ہماری عزت نہیں ہے اور ہمارے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، یہ صرف وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ یہ دیکھیے صحابی رسول ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتح ایران ہیں، اور آپ فارس کے بادشاہ کسریٰ کے پاس جاتے ہیں اور آپ اس سے بات چیت کرتے ہیں، آپ کی مہمان نوازی کھانے سے ہوتی ہے، آپ کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے، آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ سے کچھ کھانا نیچے گر جاتا ہے، جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کھانا گر جاتا ہے کھانا کھاتے ہوئے، اور آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اس لقمہ اٹھانے کے لیے، اس کھانے کو اٹھانے کے لیے زمین سے، تو آپ کے برابر میں جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے کونی ماری اور یہ کہا کہ یہ کام مت کرنا، یہ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کا دربار ہے،
اگر تم یہ کام کرو گے تو پھر یہاں اس کو معیوب سمجھا جائے گا اور حقیر سمجھا جائے گا اور تمہاری کوئی عزت نہیں رہے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیے کیا جواب دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے طریقے کو ان بیوقوف کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ یہ آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ لہذا جب ہی بتایا جاتا ہے کہ دسترخوان بچھا کر کھائیے، اگر کھانا دسترخوان پر گرتا ہے تو دسترخوان صاف ہوتا ہے، وہ آلودگی سے اور تمام گندگیوں سے پاک صاف ہوتا ہے، اس سے کھانا اٹھا کر بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئیں اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر جو ہے دسترخوان بچھائیں اور اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کریں، اور کھانے کے بیچ میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے رہیں، اور کھانا کھانے کے بعد میں دعا پڑھیں۔ دیکھیے آج گھروں کے اندر جو برکت نہیں رہی ہے، آج کھانے کے اندر جو برکت نہیں رہی ہے، آج کھانے کے اندر جو لذت اور ایک جو کھانے کے اندر جو ایک مزہ تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کی وجہ صرف یہی ہے۔ اور ہم اس قدر کھانے کے اندر لاگت لگا رہے ہیں لیکن پھر ہی مزہ نہیں ہے، پھر ہی برکت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہم کھانا کھا رہے ہیں اور ہم اللہ کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ دیکھیے ایک مسلمان ہے، اللہ نے اس کو جو ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کیا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے حبیب کے طریقے کو اپنائے، غیروں کے طریقے کو چھوڑ دے، غیروں کے طریقے کو نہ اپنائے، غیروں کے طریقے کو ختم کر دے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے غیروں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں، غیروں کے طریقے کو لے رہے ہیں، غیروں کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھانا کھانے کی اور سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے یہاں دعوت میں اتنا کھانا کھا لیتے ہیں جس سے ان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کھانے کے بھی درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اتنا کھانا جس سے زندگی محفوظ رہ سکے، جان بچ سکے، انسان کی فرض ہے، اور اتنا کھانا جس سے زندگی بچنے کے ساتھ ساتھ میں حقوق ادا کر سکے، وہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے نوافل ادا کر سکے اور حلال روزی کما سکے، مستحب ہے، اور 1/3 پیٹ بھر کر کھانا یہ جائز ہے۔ اور اتنا کھانا کھانا جس سے طبیعت اوجھل ہو جائے، سستی آنے لگے، تو یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر روزہ ہے اور روزے کے بعد میں پھر وہ کھانا کھاتا ہے اور روزے کی جو کمزوری ہے اس کو دور کرنے کے لیے کھا رہا ہے، یہ مہمان ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے اس کی وجہ سے زیادہ تھوڑا کھا لیتا ہے، تو یہ مکروہ نہیں ہے، ان دو جگہ پر صحیح ہے، لیکن مجبوری ہے۔ لیکن اگر اتنا کھانا کھاتا ہے کہ جس سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے، جس سے معدہ خراب ہو جاتا ہے، تو یہ پھر کھانا اس کا جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے اتنا کھانا کھانا۔ کیوں؟ اس سے نہ انسان عبادت کر سکتا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ کھائے گا اتنی سستی آئے گی اور اس سے عبادت بھی نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے، چاہے ہم کہیں دعوت میں جائیں، چاہے اپنے گھر پر جائیں، ہمیں اللہ کا نام لے کر کھائیں، دسترخوان بچھا کر کھائیں، اور اپنے پروگراموں کو، اپنی شادیوں کو، اپنی تقریبوں کو اور اپنے فنکشنوں کو جو ہے وہ یہ کام کریں ہم کہ اس کے اندر جو ہے سنت کے مطابق دسترخوان بچھا کر کھائیں۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے ہیں، کرسی پر بیٹھنا ہے، کرسی بچھا رکھی ہے، ٹیبل لگا ہوا ہے، تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے، اس پر بھی بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، لیکن کم سے کم اتنا کرنا چاہیے، اپنے ہاتھ دھوئیں، یہ تو دھو کر آئیں یا آ کر دھوئیں، اور پھر اللہ کا نام لیں، اور جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو اپنے جو جوتے ہیں، جو چپل ہیں، انہیں اتاریں اور ان کے اوپر پیر رکھ کر جب کھانا کھائیں۔ دیکھیے یہ توہین ہے کھانے کی، یہ رزق کی توہین ہے کہ چپل پہن رکھے ہیں، جوتے پہن رکھے ہیں اور انہیں پہنے کھانا کھا رہے ہیں۔ دیکھیے کھانا یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، پانی یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، اگر اس کا ہم شکر ادا کریں گے، اللہ کی حمد کریں گے اور کھانے کے بعد میں دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ کھانے کے اندر ہی برکت ہوگی۔ اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دینی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی یہ بات بتانی چاہیے، اور ہم چاہے تقریب، فنکشن، اپنی شادی بیاہ کیسا بھی کریں،
لیکن ہم کھانا جو ہے وہ اس طریقے سے سلیقے سے کھائیں کہ عورتوں کا انتظام الگ ہو، مردوں کا انتظام الگ ہو، اور اس میں چلت پھرت نہ ہو، بلکہ بیٹھ کر سلیقے سے کھانا کھانا ہو، یہ طریقہ ہے۔ لیکن اگر ہم اس طریقے سے کام کرتے رہیں گے بے سلیقے والا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر، تو پھر اس کے اندر ثواب بھی نہیں ہوگا، اس کے اندر پھر اللہ کی رحمت نہیں اترے گی، اور اس کے اندر برکت بھی نہیں ہوگی، اور ہم پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ سے میری درخواست ہے، آپ سے میری اپیل ہے کہ آپ اپنے کھانے کو بھی سنت کے مطابق بنائیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔